السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ إِنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَارْسِيًّا فَبِدِرْهَمٍ وَإِنْ خِطْتَهُ رُومِيًّا فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَ۔ وَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ۔ وَإِنْ قَالَ إِنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ الشرطان جائزان وأيهما عمل استحق الأجرة۔ وإن قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن أسكنته حدادا فبدرهمين جاز۔ وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند ابی حنیفۃ وقال ابو یوسف و محمد الاجارۃ فاسدۃ۔ ومن استاجر دارا کل شہر بدرہم فالعقد صحیح فی شہر واحد فاسد فی بقیۃ الشہور الا ان یسمی جملۃ شہور معلومہ فإن سکن ساعة من الشہر الثانی صح العقد فیہ وَلَزِمَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوجِرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهَا إِلَىٰ أَنْ يَنْقَضِيَ وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ من الشہر الثانی۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ قِسْطُ كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الْأُجْرَةِ۔ اب یہاں سے شرط کے اعتبار سے کب اجارہ درست ہے اور کب نہیں ہے اس کی گفتگو شروع کر رہے ہیں، یعنی کون سی شرط کے اعتبار سے اجارہ درست ہوتا ہے اور کون سی شرط اجارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اذا قال للخیاط، ٹیلر سے کہا، درزی سے کہا اگر تم اس کپڑے کو فارسی طرز کا سل دو تو 1 درہم ہے، اور اگر تم رومی طرز کا سل دو تو 2 درہم ہے۔ اصل میں جبہ ہی عموماً ہوتا تھا، تو فارسی طرز کا جبہ الگ ہوتا تھا، رومی طرز کا جبہ الگ ہوتا تھا۔ فارسیوں کے جبے میں آستین نصف ہوتی تھی، رومیوں کے جبے میں پوری ہوتی تھی۔ خیر، تو کہا فارسی طرز پر سلتے ہو تو 1 درہم اور رومی طرز پر سلتے ہو تو 2 درہم جازا، تو یہ درست ہے، یعنی یہ عقد درست ہو گیا۔ وہ ای العملین عملہ، اور جو بھی کام اس نے کیا، وہ ای العملین عملہ، جو بھی کام اس نے کیا استحق الاجرۃ، اس کی اجرت کا وہ مستحق ہوگا۔ رومی سلا ہے تو 2 پائے گا، فارسی سلا ہے تو 1 پائے گا۔ یہ تو دو شرطوں کے درمیان دائر ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ اور ہے، آگے فرماتے ہیں وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا اگر اِنْ خِطَّهُ الْيَوْمَ، اگر آج تم نے اس کو سل دیا تو 1 درہم میں، اور اگر کل تم نے سلا تو وہ آدھے درہم میں، تو حکم کیا ہوگا؟ کہتے فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ، اگر آج اس نے سل دیا
تو اس کو 1 درہم پورا ملے گا. وَإِنْ خَاتَهُ غَدًا، اور اگر کل سل رہا ہے، آج نہیں سلا، کل سل رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدھا درہم نہیں ملے گا، بلکہ فلہو اجر مثلہ عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک اس کو اس جیسے کپڑے کے سلنے کی بازار میں جو اجرت ہے اسی کی طرح کی اجرت ملے گی. بازار بھاؤ میں اس کپڑے کو کتنے میں لوگ سلتے ہیں، جتنے میں سلتے ہوں اتنے ہی اجرت ملے گی. ظاہر سی بات ہے وہ 1 درہم سے کم ہی ہوگا، کیونکہ جلدی کے لیے اس نے 1 درہم کی حامی بھری تھی کہ آج سل دو گے تو 1 درہم دے دیں گے، اور اگر کل سلو گے تو آدھے درہم دیں گے. تو گویا وہ کپڑا سلنے کا جو عموماً اجرت ہے وہ گویا 1 درہم نہیں ہے، 1 درہم سے کم ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر وہ آج سلتا ہے تو 1 درہم پائے گا، اور اگر کل سلتا ہے تو اس کو اجرت مثل ملے گی، اس جیسے کپڑے کے سلنے کی جو بازار میں اجرت ہے وہی اجرت اس کو ملے گی. لیکن ایک شرط یہاں اور بھی ہے، کیونکہ دونوں نصف پر راضی ہو چکے ہیں کہ آج کے بعد اگر سلتا ہے تو نصف درہم پائے گا، دینے والا بھی اس پر راضی ہے، لینے والا بھی راضی ہے. تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں اب اگر اس جبے کی اجرت مثل نصف درہم سے زائد ہو، 1 درہم سے کم ہو، نصف درہم سے زائد ہو، تب بھی نصف ہی درہم پر معاملہ نصف ہی درہم ادا کرے گا، کیونکہ معاملہ نصف ہی درہم تک طے ہوا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ تو ہو گیا امام اعظم کا مذہب، اور صاحبین یہاں فرماتے ہیں شرطان جائزان، دونوں شرطیں جائز ہیں. یعنی آج سلے 1 درہم، کل سلے 2 درہم، یہ دونوں شرطیں جائز ہیں. اور امام اعظم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سل کے دیتا ہے تو گویا یہ شرط ختم ہو گئی، اب یہ شرط کا اعتبار نہیں ہے، یہ شرط جائز نہیں ہے. تو صاحبین فرماتے دونوں شرطیں جائز ہیں، لہٰذا اب جو بھی کام کرے گا اس کی اجرت کا مستحق ہوگا. یعنی آج سلتا ہے تو 1 درہم پائے گا، اور کل سلتا ہے تو اجرت مثل نہیں پائے گا بلکہ نصف درہم پائے گا. اب اگر اجرت مثل مثال کے طور پر ربع درہم ہو تو صاحبین کے نزدیک کل سلے گا تو ربع درہم نصف درہم پائے گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہی اسی پر عقد طے ہوا ہے. اور امام اعظم کے نزدیک کل سلے گا تو اجرت مثل اس کو ملے گی، اور وہ کتنا؟ ربع درہم ملے، ہے نا، نصف درہم اس کو نہیں دیں گے. اور اگر اجرت مثل 1 درہم کا 3 ثلث ہو تو ایسی صورت میں آج سلے گا تو 1 درہم پورا پائے گا امام اعظم کے نزدیک، اور کل سلے گا تو اب اس کو اجرت مثل نہیں ملے گی، کیونکہ اجرت مثل تو 3 ثلث ہے اور یہاں دونوں راضی ہیں نصف پر، تو گویا اجرت مثل سے کم لینے پر وہ خود راضی ہے، لہذا اجرت مثل ہی کی طرف حکم پھیرا جائے گا، مگر اس کی رضامندی کے پیش نظر اس کو کم کر کے نصف درہم تک لایا جائے گا. یہ امام اعظم کے نزدیک ہے. اور صاحبین کہتے ہیں دونوں کے دونوں شرطیں درست ہیں، لہذا جو عمل کرے گا اسی کے مطابق اجرت پائے گا. اصل معاملہ یہ ہے، امام اعظم نے ایسا کیوں فرمایا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے حاشیہ میں آپ کے یہ 3 نمبر حاشیہ میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ آج جو اس نے کہا ہے نا، یہ اس لیے کہ اس کو فوراً چاہیے، جلدی کرنے کے لیے کہا ہے کہ جلدی سل کے دو گے تو اجرت بڑھا کر دیں گے. اور کل کا جو تذکرہ اس نے کیا ہے وہ حقیقتاً گویا تعلیق کے لیے ہوا کہ اگر کل سل کر کے دو گے تو تم کو نصف درہم دوں گا. گویا آج سل کر کے دینے کا معاملہ تعجیل کا ہے، جلدی طلب کر رہا ہے. اب کل اگر کہہ رہا ہے تو وہ تو جلدی ہوئی نہیں، ورنہ اس کو بھی 1 درہم دیتا. تو پھر کیا ہے وہ؟ تو پھر اس صورت میں گویا وہ تعلیق ہے کہ اگر کل سل کے دو گے تو تم کو نصف درہم دوں گا. اور اجارہ میں جب تعلیق ہو جائے تو گویا بات پوری نہیں ہوئی.
جو چیز معلق ہوتی ہے وہ فائنل نہیں ہوتی ہے. اگر تم یہ کرو گے تو میں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ طے نہیں ہوا کہ میں کروں گا، تمہارے کرنے پر میں کروں گا، تو وہ یہ بات فائنل نہیں ہوئی. تو یہاں بھی اجارہ جب معلق کر دیا کہ اگر کل سل کے دو گے تو نصف درہم دوں گا، یہ تعلیق ہے نا. اور تعلیق کی صورت میں گویا اجارہ طے نہیں ہے. جب اجارہ طے نہیں ہے تو نصف درہم کا ذکر فاسد ہے. تو اب پھر حکم کدھر پلٹے گا؟ عرف کی طرف پلٹے گا کہ گویا یہ مانا جائے گا اس نے جبہ دیا، درزی نے سل کر کے دے دیا، تو عرف میں جو دام ہے وہی اس کو ادا کرے گا. اب عرف میں اگر 1 درہم اس کا دام تھا، لیکن آج بھی ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، کہتا ہے 350 روپیہ سلائی ہے، ہم کہتے ہیں ٹیلر صاحب کچھ کم کر دیجئے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 50 روپے کم کر دیجئے گا، 300 دیجئے گا. تو اس کی طرف سے کمی ہوئی. تو اسی طور پر یہاں مانا جائے گا کہ نصف درہم پر وہ راضی ہو چکا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی سل کے دوں گا تو نصف درہم لوں گا، ہے نا. لہٰذا ایسی صورت میں نصف درہم ہی کا وہ حقدار ہوگا، اگرچہ اس کی سلائی عرف میں اس سے زائد ہو. یہ صاحبین کے نزدیک ہے. اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں جناب یہ دونوں تعلیق ہے، لہٰذا جب دونوں تعلیق ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار ہونا، یہ دونوں میں کیا بولتے ہیں شرط لگایا ہے اجرت کی، تو یہاں جہالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج سل کے دے گا تو 1 درہم، کل سل کے دے گا تو 2 درہم. تو جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوتا ہے. یہاں جہالت ہے نہیں، لہذا اجارہ فاسد نہیں ہوگا، درست ہوگا. ایک مسئلہ اور اسی طرح کا بیان کر رہے ہیں. یہ رومی اور فارسی والے مسئلے کی طرح ہے جو جبہ والا معاملہ تھا. کہتے ان قالا، اور اگر کہا ان اسکنتا حاضت دکان، کسی نے کوئی دکان کرائے پر لی ہے تو مالک دکان کہتا ہے اس اجیر سے، مستاجر سے جس نے اجرت پر لی ہے کہ یہ دکان تو تم نے لے لیا ہے، اس میں کس کو ٹھہراؤ گے، یعنی کس چیز کی دکان ڈالو گے تم. اگر تم اس میں عطر کی دکان ڈالتے ہو یا اس طرح کی چیزیں جیسے دوا کی دکان وغیرہ ڈالتے ہو تو 1 مہینے میں 1 درہم کرایہ ہے. اور اگر تم اس میں لوہار کو ٹھہراتے ہو یا اس طرح کے دوسرے لوگوں کو ٹھہراتے ہو جن کا عمل زائد ہوتا ہے اور جن کے عمل سے عمارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو 2 درہم 1 مہینے میں کرایہ ہوگا. جازا. کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے مالک نے کہا کہ اگر تم نے اس دکان میں عطار کو ٹھہرایا تو 1 درہم مہینے میں، اور اگر تم نے حداد لوہار کو ٹھہرایا تو 2 درہم مہینے میں. جازا، یہ دونوں شرطیں درست ہیں اور یہ اجارہ صحیح ہے. وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فِيهِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اور جو کام کرے گا عطار کو ٹھہرائے یا لوہار کو ٹھہرائے، جو بھی کام کرے گا استحق المسمى فیہ، اس کے بارے میں جو طے ہوا ہے وہ پائے گا. عطار میں 1 درہم پائے گا، حداد کو ٹھہرائے تو 2 درہم پائے گا. یہ امام اعظم کے نزدیک ہے. اور یہاں صاحبین فرماتے ہیں کہ اجارہ فاسد ہے. کیوں اجارہ فاسد ہے؟ کہتے اس لیے کہ سامنے والے نے کہہ دیا مالک نے عطار کو ٹھہراؤ گے تو اتنا، لوہار کو ٹھہراؤ گے تو اتنا، اور ابھی کسی کو ٹھہرایا نہیں ہے. تو جب کسی کو نہیں ٹھہرایا تو گویا اب کون ٹھہرے گا یہ طے نہیں ہے، تو اجارہ بھی طے نہیں ہے کہ اجرت کتنی ہوگی. تو اب یہاں اجرت بھی مجہول ہے اور منفعت بھی مجہول ہے. اس وجہ سے گویا یہ اجارہ فاسد ہو گیا. اور امام اعظم کے نزدیک کہتے ہیں جناب یہاں 2 الگ الگ کام ہیں اور دونوں کی اجرت ایک نہیں ہے، 2 الگ الگ ہے. تو جب 2 الگ الگ کام ہیں، دونوں کی اجرت الگ الگ ہے، تو گویا ہر ایک اپنی جگہ پر متعین ہے. لہذا اجارہ میں نہ اجرت مجہول ہے اور نہ ہی منفعت مجہول ہے. کہا عطار کو ٹھہراؤ گے تو 1 درہم، لوہار کو ٹھہراؤ گے 2 درہم. اب یہ ٹھہرانے والے کے اوپر ہے کس کو ٹھہراتا ہے. جس کو ٹھہرائے گا تو اسی کے گویا کے حکم ہوگا. اب اگر عطار کو ٹھہرا دیا تو گویا یہ ہو گیا کہ عطار کو ٹھہراؤ گے تو 1 درہم تم کو دینا پڑے گا. یہ اجارہ گویا اس طور پر ہوا اور یہ درست ہے نا.
اور جس کو ٹھہرائے گا اسی کے مطابق اجرت دے گا. ومن استاجر دارن کل شہرن بدرہم فالعقد صحیح فی شہر واحد. کبھی کبھی ایک آدھ لفظ کے آگے پیچھے ہو جانے سے حکم بدل جاتا ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دکانیں کرائے پر لیتے ہیں تو وہ پہلے طے کر دیتے ہیں کہ سال بھر کے لیے لے رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے لے رہے ہیں، طے کر دیتے ہیں. اب اگر یہ طے نہ کریں کہ سال بھر کے لیے لے رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا 1 مہینے تک کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. ہمارے عرف میں بھی اگر طے نہ ہوا کہ 6 مہینے کے لیے رہا یا سال بھر کے لیے لے رہا ہے، تو ایک تو عرف یہ ہے کہ یہ اجارہ ہی درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو مالک ہے وہ پوچھے گا بھائی کتنے دن کے لیے رہنا ہے تم کو. جب تک وہ طے نہیں کرتا تب تک اجارہ ہی نہیں ہوگا، وہ تیار ہی نہیں ہوگا دینے کے لیے. ایک تو یہ عرف ہے، اور یہی عرف عموماً رائج ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہے 1 مہینہ دیکھ لیتے ہیں، ابھی کچھ نہیں بتایا، 1 مہینہ دیکھ لیتے ہیں. 1 مہینہ جیسے گزرا فوراً بات آتی ہے کب طے کرو. اس کا مطلب 1 مہینہ اس کی عموماً حد مانی جاتی ہے. اسی طرح کا مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی مکان لیا اور کس طور پر لیا کہ ہر مہینے میں 1 درہم دوں گا. آپ چاہے یہ کہا ہر مہینے میں 1 درہم دوں گا یا یہ کہا مہینے میں 1 درہم دوں گا، تو کہتے ہیں یہ عقد درست ہوگا مگر پہلے مہینے کا صرف. جیسے پہلے مہینہ گزرا 1 درہم کا طلبگار ہوگا اجیر مالک. 1 درہم لینے کے بعد اب چاہے تو وہ اجارہ، اب چاہے تو نہیں، اب یہ اجارہ ختم ہو گیا. اب اگر چاہیں دونوں تو پھر سے اگلے مہینے کا اجارہ کر سکتے ہیں اور چاہے تو ختم کر سکتے ہیں. ہاں اگر یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ سال بھر رہوں گا اور ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم دوں گا، تو اب مہینہ جیسے گزرا 1 مہینے کا کرایہ 1 درہم نافذ ہو گیا، اس پر لازم ہو گیا. لیکن ابھی نکالنے کا حق نہیں، کیونکہ اجارہ سال بھر کے لیے پہلے سے طے ہو گیا ہے. کہتے ومن استاجر دارن، کسی نے کوئی مکان کرائے پر لیا ہر مہینہ 1 درہم کے بدلے میں، فالعقد صحیح، تو یہ عقد درست ہوگا 1 مہینے میں. جو پہلا مہینہ ہے، کیونکہ وہ تو معلوم ہے پہلا مہینہ گزرے گا تو، اور آگے ابھی کتنا مہینہ ہے اس کو بے زندگی بھر، ہر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر بار نیا سال آ جاتا ہے، تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لہٰذا ہر مہینہ 1 درہم کب تک چلے گا اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوئی. اور 1 مہینہ یہ طے ہو گیا کہ 1 مہینہ گزرا تو 1 درہم اس کا کرایہ بن گیا. لہٰذا 1 مہینے میں عقد صحیح ہوگا اور بقیہ مہینوں میں یہ عقد فاسد ہو جائے گا، مگر یہ کہ تمام الا یسمیٰ جملۃ شہور معلومہ ہے نا، تمام معین مہینوں کو بیان کر دے. ہے نا، کیا مطلب؟ یعنی تمام مہینوں کی تعین کر دے، 12 مہینے رہوں گا، 14 مہینے رہوں گا، اس طریقے سے. مگر یہ کہ بیان کر دے، بتا دے جملۃ شہور معلومہ، مہینے کو کتنے مہینے معین ہیں، جملۃ شہوری معلومہ، معلوم مہینوں کی تعداد بتا دے، بیان کر دے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ بتا دے کہ کل کتنے مہینے رہے گا، اس کو معین کر دے. ہو گئی بات پوری؟ اب اسی میں ایک صورت اور ہے کہ 1 مہینہ رہ لیا، سامنے آ گیا مالک، کرایہ اس کو دے دیا. اب دوسرے مہینہ جیسے 1 تاریخ کو 30 تاریخ کو مہینہ پورا ہو گیا اور 30 تاریخ کو شام میں مہینہ پورا ہو گیا، شام میں کرایہ لینے وہ آ گیا. اب مغرب سے عشاء تک وہ رک گیا، اسی میں کرایہ دار اسی میں رک گیا. تو گویا 1 مہینے کی تکمیل کے بعد دوسرے مہینے کا 1-2 گھنٹہ وہاں وہ رک گیا. اب 1-2 گھنٹہ جو رک گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خاموشی کے ساتھ دوسرا عقد دونوں کے درمیان شروع ہو گیا، اور یہ کب تک چلے گا؟ اگلے مہینے تک چلے گا. یعنی اس 1-2 گھنٹے میں جو وقت گزرا ہے
اس وقت میں مالک نے اس کو نہیں کہا جانے کے لیے، تو ایسی صورت میں گویا یہ اس کی طرف سے خاموش رضامندی ہے کہ اگلے مہینے کی بھی اجرت اگلے مہینے کے لیے بھی اجارہ کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے جب مہینہ پورا ہوگا اس کے بعد بھی اگر خاموشی رہتی ہے اور وہ اسی میں ٹھہرا رہتا ہے کیا بولتے ہیں کرایہ دار، تو ایسی صورت میں مالک مکان کی طرف سے خاموش اجازت مان کر کے اجارہ کو 1 مہینے کے لیے اور بڑھا دیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں فَإِن سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي۔ اب اگر دوسرے مہینے کا 1 گھنٹہ 1 گھڑی اگر وہ رہ گیا، صح العقد فیہ، تو اب دوسرے مہینے میں بھی عقد درست ہو گیا، وہ لازمہ، اور کرایہ دار پر دوسرے مہینے کا کرایہ لازم ہو گیا۔ اب اگر وہ چھوڑ کے بھی جانا چاہے 2-4 دن کے بعد تب بھی اس کو مہینے بھر کا کرایہ دینا پڑے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوجِرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهَا، اور موجر کو مالک کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو اس سے نکالے یہاں تک کہ یہ مہینہ گزر جائے، الا ينقضي اي ينقضي الشهر، یہاں تک کہ یہ مہینہ بھی کیا ہو جائے گزر جائے۔ وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، اسی طرح ہر اس مہینے کا حکم ہوگا کہ جس کے ابتدائی 1 دن یا کچھ گھنٹے اس میں وہ رہ لے اور موجر یعنی مالک خاموش رہے۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ، اب کسی نے اجرت پر ایک گھر لیا شہرن بدرہم، کہ 1 مہینہ رہے گا 1 درہم کے بدلے میں، فسکن شہرین، اب وہاں 2 مہینہ رہ گیا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کو 2 مہینے کے بدلے میں 2 درہم دینا چاہیے، لیکن فرماتے فعلیہ اجرت الشہر الاول، اس پر پہلے مہینے کا کرایہ لازم ہے، ولا شیء علیہ من الشہر الثانی، اور دوسرے مہینے کے بدلے میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا اصل میں کہ جناب 1 مہینے کی اجرت جب طے ہوئی تھی، اجارہ ہوا تھا 1 ہی مہینے کے لیے، تو جیسے ہی مہینہ ختم ہوا اجارہ ختم ہو گیا۔ اب جب اجارہ ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں کرایہ دار پر اجارہ عقد اجارہ کے نہ ہونے کی صورت میں کچھ لازم نہیں ہوتا ہے، تو اب گویا اگر 1 مہینے کے بعد بھی کرایہ دار اس میں رکا ہوا ہے، جبکہ 1 مہینے کی پہلے صراحت کر چکا تھا، دونوں مسئلوں میں فرق دیکھیے گا، اوپر والے مسئلے میں کیا کہا تھا ہر مہینے 1 درہم دوں گا، اور یہاں کیا کہہ رہا 1 مہینہ رہوں گا اور 1 درہم دوں گا، یہ وضاحت کر دیا، تو وہ 1 ہی مہینے کے لیے جا رہا ہوا معین طور سے، لہذا 1 مہینے کے کرائے کا حقدار ہوگا موجر مالک، اور 1 مہینے سے زیادہ جو رک گیا، چاہے وہ دوسرا مہینہ پورا رک جائے یا جو بھی صورت ہو رک گیا، یہ اجارہ کے بغیر وہ اس میں رکا ہے، اور چونکہ مالک خاموش ہے تو گویا مانا جائے گا کہ مالک کے طرف سے یہ مفت میں رہنے کی اجازت مل رہی ہے نا، مالک نے مفت میں اس کو اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے اچھا رہ لو کوئی بات نہیں، تو لہذا اس دوسرے مہینے کا کرایہ مالک اگر مانگتا بھی ہے تب بھی اس کو نہیں ملے گا۔ بمبئی وغیرہ شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ دسمبر تک مثال کے طور پر اجارہ ہوا ہے مکان کا، تو اب بھاڑا دسمبر کا دینے کے بعد جنوری کی کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ دسمبر کے آخر میں خالی کروا لیتے ہیں، اور کچھ جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جنوری کے 1 ہفتہ بلکہ 2 ہفتہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنا مکان کہیں تلاش کر لیجئے اس کے بعد خالی کر دیجیے گا، تو یہ دونوں صورتیں رائج ہیں، تو تبرع کی صورت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے مانا جائے گا کہ یہ اس کی طرف سے احسان ہے مالک کی طرف سے کہ 1 مہینہ اور رہنے کے لیے دے دیا، لہذا اب اگر وہ اجرت طلب کرے تو اجرت اس کو نہیں ملے گی۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ، اور جب اجرت پر لیا 1 گھر سال بھر کے لیے 10 درہم کے بدلے میں تو یہ درست ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کرایہ دار نے سال بھر کے لیے لے لیا ہے، اب مالک اس سے کرایہ کب وصول کرے گا؟ تو کہتے ہیں جناب مالک کو اختیار ہے کہ وہ مہینے میں کرایہ وصول کرے یا پھر پوری مدت متعین ہونے کے بعد اجرت وصول کرے، دونوں کا اختیار ہے۔
تو اب اگر مہینے میں وہ وصول کرنے کے لیے آتا ہے تو جناب یہاں تو یہ کہا ہے 10 درہم سال بھر کا، تو ایک مہینے کا تو طے ہی نہیں ہوا ہے. تو کہتے ہیں اگرچہ ایک مہینے کا طے نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اجارہ درست ہے. کہتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يُسَمَّى قِسْطُ كُلِّ شَهْرٍ، اور یسمے پڑھے معروف پڑھیے تو بھی چل جائے گا، ہے نا. وَإِن لَّمْ يُسَمَّى قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِّنَ الْأُجْرَةِ، اگرچہ اس نے ہر مہینے کی اجرت کی قسط متعین نہیں کی ہے. یعنی جس نے ایک سال کے لیے گھر اجرت پر لیا 10 درہم کے بدلے میں، تو یہ درست ہے اگرچہ اس نے ہر مہینے کی اجرت کی قسط متعین نہیں کی کہ ایک مہینے میں کتنا دے گا. تو گویا 10 کو 12 پر تقسیم کرنا پڑے گا اور 1 درہم سے کچھ کم ایک مہینے کا کرایہ بنے گا، ہے نا. اسی کے اعتبار سے وہ وصول کرتا رہے گا. گویا مہینے پر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، مدت معلوم ہو جانا چاہیے، یہی کافی ہے. اب یہاں سے کس چیز کی اجرت لینا درست ہے اور کس چیز کی اجرت لینا درست نہیں ہے اس کی گفتگو شروع کریں گے.